ہم جانتے ہیں کہ ویکینڈ پہ شب معراج تھی، بڑی بابرکت رات تھی، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز ویکینڈ پہ گزرے اس کو منڈے کو ضرور کور کریں. اور شب معراج پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عالم دین ہیں، پاکستان میں انتہائی مقبول بلکہ پوری دنیا میں انتہائی مقبول ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ کے بے حد مشکور ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سر، میں آپ سے دو سوال، ایک تو معراج کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے، اس کی اہمیت، اس دن کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ 28 رجب وہ دن ہے جب مولا حسین علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا تھا مدینہ سے کربلا کا. پلیز سر ہمیں کچھ بتائیے اس بارے میں. جی، لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک معجزات عطا فرمائے. ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو معجزات ہیں ان میں سے ایک الاسراء والمعراج کا معجزہ ہے، اور یہ ان چند معجزات میں سے ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 صورتوں کے اندر اس معجزے کا ذکر کیا. ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمینی سفر تھا جو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا، اسے الاسراء کہا جاتا ہے، یعنی رات کا سفر. سبحان اللہ. اور دوسرا سفر تھا المعراج. الاسراء کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں آیا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. سبحان اللہ. اور دوسرا جو ہے سورۃ النجم کی آیات کے اندر آیا المعراج، جس میں آسمانوں کا سفر ہے. اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہیں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آلموسٹ مکے کی 13 سالہ جو دعوت تھی اس کے اینڈ پہ ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ پہلے آپ سمجھ لیں ایک ریکریشنل ٹرپ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف کو رفع دفع کرنے کے لیے اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا معراج کا سفر کروایا. ایک ہی رات میں بخاری مسلم میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی آیا. بخاری مسلم میں تفصیلات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شریف سے بیت المقدس لے جایا گیا، اور یہ حصی معجزہ تھا، خواب میں نہیں تھا، بیداری میں تھا. اور وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کو برزخی طور پر جمع کیا گیا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں نے ان کی امامت فرمائی، اور پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آپ کو آسمانوں کی طرف گئے. اور بخاری مسلم میں تفصیلات موجود ہیں کہ ہر آسمان کے اوپر ایک پیغمبر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. الٹیمیٹلی آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، جنتیوں کا جنت میں پہنچنا، جہنمیوں کا جہنم میں پہنچنا، یہ وقت میں ٹریول کروا کے پہلے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا. اور الٹیمیٹلی جو تحفہ ملا، جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اسے آج ڈسکس کریں امت کے حوالے سے، وہ مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے دیے. نمبر 1 5 نمازوں کا تحفہ، سبحان اللہ. نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سبحان اللہ. اور نمبر 3 کہ جو کوئی بھی آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت کی گارنٹی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی گئی. سبحان تو اللہ. یہ 3 معراج کے تحفے تھے. اگر ٹائم ہوتا تو میں اس پہ تفصیلی گفتگو کرتا. اور ساتھ ساتھ مولا حسین علیہ السلام کا جو سفر شروع ہوا 28 رجب کو، اس کے اوپر ہی مرزا صاحب کچھ بتائیے ہمیں. دیکھیں جی، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں حق کی وہ نشانی ہے اور روشنی کا وہ بلند مینار ہے کہ جس سے پوری دنیا کے لوگ جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، خواہ وہ تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، ان کو وہاں سے ایک مثال ملتی ہے اور ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ مختصر ہیں لیکن سچائی کے لیے کھڑے ہیں. اور دوسری طرف 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی حکومت ہے، تو آپ نے یہ پرواہ نہیں کرنی. حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یعنی تکلیف میں وہاں سے نکلے. کس کا دل کرتا ہے کہ وہ حرم مکہ کو یا حرم مدینہ کو چھوڑے؟ لیکن جب اسلام کے اوپر برا وقت آیا تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی حیثیت سے میں کسٹوڈین ہوں دین کا. اگر میں نے بھی کسی حکمت عملی سے کام لیا جیسا کہ ان کے زمانے میں اور نیک لوگوں نے لیا، تو پھر بنو امیہ کی یہ جو حکومت ہے، جو ملوکیت ہے، جس کے کئی جو معاملات ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں، یہ لیجیٹمائز ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے سٹانس لیا
اور راہ حق کے لیے روانہ ہوئے اور الٹیمیٹلی ان کی شہادت کربلا میں ہوئی. اور آج تک امت ان کی ان تکلیف کو یاد کر کے دکھی تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حوصلہ ملتا ہے کہ حسین ابن علی بہادری کی علامت ہے، وہ مظلومیت کی علامت ہے. حق، بے شک بے شک. مرزا صاحب، لوگ معراج کو سمجھتے ہیں، لیکن نماز کی میں ہم اتحیاتوں پڑھتے ہیں، اور اتحیاتوں کا بھی معراج سے تعلق ہے، تھوڑا ہمیں بتائیے اس کے بارے میں. دیکھیں، ایک تو پبلک کے اندر مشہور ہے کہ یہ تشہد جو ہے وہ معراج کی گفتگو ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بخاری مسلم میں آیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر اور مجھے یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ تعلیم فرمایا. اور ابن عباس کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد ہمیں اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات. اور یہ جو تشہد ہے یہ نماز کا بنیادی جز ہے، اور اس میں آپ ترتیب دیکھیں، پہلے اللہ کی حمد بیان ہوئی ہے، جی ہاں، اس کے بعد رسول اللہ پر درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ پر سلام، السلام علیکہ ایھا النبی. اور یہ انشائیہ ہے، یعنی یہ دانستہ طور پر ہم پڑھتے ہیں، یہ حکایت یہ سٹوری کے طور پر نہیں پڑھتے شب معراج کو یاد کرنے کے لیے، بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب تم سلام پڑھو گے اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی دنیا میں نیک بندے ہیں ان تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. اس کے بعد ہم پھر شہادت دیتے ہیں توحید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی، اور پھر درود شریف کے بعد ہم دعائیں مانگتے ہیں. یہی ترتیب ہے جو جامع ترمذی میں آیا کہ جو شخص اللہ کی حمد کر کے اور درود شریف پڑھ کے متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اب یہ جو آپ نے معراج کے ساتھ اس کا ذکر کیا، تو دیکھیں بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ یہ 5 نمازیں معراج کا تحفہ ہیں. بے شک. تو تحفہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارتاً یہ بتا دیا کہ جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج زمین سے آسمانوں کا سفر اور ہمارا قرب جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس طرح ایک مؤمن کی معراج یہ ہے کہ وہ تو اتنا بڑا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، لیکن نماز وہ پڑھے تو نماز گویا اس طرح ہے جس طرح کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی باتیں سنوں اور اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا تعلق ہے، اور اس لیول کا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے. یعنی جو نماز پڑھنے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک مسلمان اور مومن ہے، ورنہ بغیر نماز والا جو مومن ہے وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں ہی مسلمان ہے صرف. بہت بہت شکریہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، لیکن واضح کر دیا ہے جو امپورٹنٹ ایشوز معراج کے حوالے سے تھے. بڑی رات تھی یہ، ساتھ ساتھ مولا حسین علیہ السلام کا سفر جو 28 رجب کو شروع ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں معراج سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. تو یقیناً مومن بننے کے لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے میٹنگ ہے جو ہمیں دن میں 5 بار ضرور کرنی چاہیے. میں ہوں سید مزمل شاہ، اور اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بول نیوز پر. زندگی ایک میدان ہے اور PSL 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے. 6 ٹیموں کے بیچ دھواں لڑائی. یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا، یہ شور ہے جیت کا، یہ شور ہے جنون کا. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.